أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم كدأب آل فرعون والذین من قبلهم، جیسا کہ آل فرعون اور اس سے پہلے والے لوگوں کی حالت تھی۔ کذبوا بآیات ربهم، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا جھٹلایا، انکار کیا۔ فأہلکناہم، تو ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور خاص کر آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور ہر ایک ان میں سے ظالم ہی تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، لہذا وہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، ان میں سے جس کسی سے آپ نے عہد کر رکھا ہے پھر وہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر جب کبھی آپ کسی جنگ میں ان پر قابو پالیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دیں کہ ان کے بعد والے لوگ منتشر ہو جائیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر کسی قوم سے اگر آپ کو خیانت کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کے اس عہد کو انہی کی طرف برابری کے ساتھ لوٹا دیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس سے پہلے کی آیات میں بھی یہ بات گزری تھی کہ جیسے آل فرعون اور اس سے پہلے والے لوگ تھے کہ ان کا جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کی پکڑ کی۔ درمیان میں ایک آیت اپنی نعمتوں کے بدلنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر وہی بات تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ فرمایا کہ جو ہماری نعمتوں میں ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں ان کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے آل فرعون اور اس سے پہلے جو قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ تھے، ان لوگوں کی طرح کہ ان سب لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا کہ نہیں مانا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ایسے تمام لوگوں کو جو پہلے کے تھے یا بعد کے، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا۔ اور خاص کر اغرقنا آل فرعون، کہ آل فرعون جو تھے، کیونکہ فرعون نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا تھا اور خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر خاص کر بیان فرمایا کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو ڈالا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ تمام نافرمان لوگ برابر کے ظالم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اپنی تمام مخلوق میں، ان شر الدواب، دابتن کی جمع دواب کہتے ہیں تمام چوپائے جانوروں میں، حالانکہ یہاں بولنا انسانوں کے اندر مقصد ہے کہ انسانوں میں سب سے برے انسان، لیکن تمام جانداروں میں سب سے برے اللہ تعالیٰ کے نزدیک الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تو یہاں انداز دیکھیے الفاظ کا کہ تمام انسانوں میں سب سے بدترین انسان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اس کو یوں کہنا کہ تمام جانداروں میں سب سے بدتر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہو جائیں گے۔ ان کے مقابلے میں باقی حیوان جو جانور ہیں، یہ حیوان اور جانور ان لوگوں کے مقابلے میں اچھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ہاں، دنیا کا الگ مسئلہ، لوگوں میں ان کی بہت عزت ہو، بہت مقام ہو، مرتبہ ہو، عہدے ہوں، کرسیاں ہوں، مال و دولت ہو تو ہو، لیکن اللہ نے فرمایا میرے نزدیک
اللہ کے نزدیک ایسے لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں تمام جانداروں میں سب سے بدتر ہیں، کیونکہ یہ جو باقی مخلوق ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹتی نہیں، وہ اپنے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اور وہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں۔ باقی مخلوق اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی اور وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتی۔ یہ انسان اشرف المخلوق میں ہو کر جانوروں سے بھی بدتر کام کرنے والا کہ جس نے پیدا کیا اسی کا انکار کر بیٹھا، جو اس کا پالنہار ہے اسی کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقیہ تمام مخلوق اچھی ہے لیکن یہ انکار کرنے والے سب سے بدتر ہیں۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا اور اپنے دل کے تالے ڈال لیے تو اب آئندہ یہ ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ اس کے آگے ایک خاص واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا الذین عاہدت منہم، انہی کافروں میں سے کسی کے ساتھ اگر آپ معاہدہ کرتے ہیں، کسی بات میں عہد و پیمان آپ فرماتے ہیں، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ، اور جب جب بھی آپ معاہدہ کرتے ہیں وہ لوگ اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور ان کو اس کا ڈر بھی نہیں ہوتا کہ آخرت کا تو چھوڑو، اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے دنیا میں اس کا کیا وبال آئے گا ان کو اس کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر کبھی کسی جنگ میں آپ ان پر فتح پا لیں اور ان پر قابو پا جائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کو ایسی عبرتناک سزا دیجئے تاکہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی سزا کو دیکھ کر ڈر کے بھاگ جائیں۔ یہ بڑی کٹھن آیت، بہت سخت اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ یہ وہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کر کر جب یہاں آئے تو مدینے میں آپ کا اور حضرات صحابہ کرام کا ٹھکانہ ہو گیا اور مدینہ منورہ دارالاسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بنا۔ تو اب یہاں سے اسلامی سیاست کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی سیاست تو سیاست مدنیہ جو ہوتی ہیں کہ دنیا میں سیاست کیسے کی جائے، اور سیاست کا مطلب لوگوں کو بھلائی پہنچانا اور لوگوں کے لیے ایک دوسری چیزوں کا انتظام کرنا، دشمنوں سے حفاظت کرنا، یہ تمام جو ظاہری اور باطنی ضروریات ہوتی ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کا نام سیاست ہے، نہ کہ اپنے گھر کو چمکانا، اپنا فائدہ اٹھانا، اپنے آپ کا بھلا کر لینا، اس کا نام سیاست نہیں، جو کہ آج کل لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ سیاست کا مطلب ہے لوگوں کو نفع پہنچانا ہر لائن سے، دشمنوں کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، مالی تعاون کے اعتبار سے، آپس میں تعلقات کے اعتبار سے، کہ ایک علاقے میں رہنے والے لوگ امن سے، چین سے، سکون سے، پیٹ بھر کر کھا کر پی کر اور یا آپس میں امن و امان کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، اخوت و محبت کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، ان تمام چیزوں کے انتظام میں جو بندہ لگے گا اسے کہتے ہیں سیاسی آدمی، اور یہ بہت بہترین دولت ہے اور یہ بہترین ضرورت ہے کہ خود اپنا نہیں بلکہ پورے محلے کا، پورے علاقے کا، پوری بستی کا خیال کرنے والا بندہ۔ یہ بہت بڑی فضیلت والا کام تھا جسے بعد میں لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے، نہ معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی دنیا کے فائدے کے لیے اس بہترین چیز کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب اس فیلڈ میں آنے والے کسی بھی آدمی کو خدمت کا کوئی شوق نہیں رہتا، اگر کوئی شروعات میں خدمت کرتا بھی ہے تو یہ خدمت نہیں
بلکہ شکار کرنے سے پہلے شکاری جو دانے پھینکتا ہے یہ خدمت بھی وہی دانے ہیں کہ لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے، خدمتیں کی جاتی ہیں، لوگوں میں اپنا نام بنایا جاتا ہے تاکہ آپ ہمیں ایک لیڈر کے طور پر چن لیں، اور جب آپ نے چن لیا تو پھر جو پورے محلے میں آپ کو نظر آتا تھا 24 گھنٹے صبح و شام ہر گھر میں ہر گلی میں جو گھوم پھر کر خدمت کرنے والا تھا، لیڈر چنتے ہی اس کا انتخاب ہوتے ہی اب وہ آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا، اب آپ اس کے پیچھے گھومیں گے اور وہ آپ کو کہیں ملنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ غلط طریقہ، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ کی سیاست بہترین انداز میں فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ مدینے میں سب سے پہلے تو خود وہاں کے رہنے والے ایمان والے جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ پرانے آپس کے دشمن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دشمن قبیلوں میں محبت پیدا فرما دی اور دونوں کو آپس میں بھائی بھائی کہلایا، اور فرمایا المسلم اخو المسلم، جو بھی مسلمان ہوگا وہ ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہوگا۔ تو اوس اور خزرج کی تمام لڑائی کو اخوت میں بدل کر ختم کر ڈالا۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز تھی جو کہ آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر علاقائیت اور قومیت، لسانیت، تہذیبیت، کہ یہ ہماری تہذیب کا، یہ ہماری زبان کا، یہ ہمارے علاقے کا۔ چند دن پہلے ایک جماعت یہاں آئی تھی، چلے گئے وہ لوگ، ان کی اصلاح کرنا تھا، ہو سکا ایک آدمی، بہت سارے لوگوں آج ایسا لگتا ہے لوگوں کے اندر سے خباثتیں نہیں جاتی۔ ایک آئی جماعت، بیٹھا ہوا تھا، میں پڑھتا ہوا آئے اور پوچھے آپ تراویح پڑھا رہے ہیں؟ ہاں۔ کہاں کے ہیں؟ یہیں اسی علاقے کے؟ ہاں اسی ضلع کا ہوں۔ اچھا کہاں کے پڑھے؟ دیوبند۔ ہمارے علاقے کے؟ اتنا غصہ آیا کہ پورے عالم کا ایک ادارہ جو ہوگا تمہارے باپ کا ادارہ کیسے بن گیا؟ علاقے کا ہو گیا کہ ہمارا علاقہ تمہارا علاقہ، یہ ہمارا صوبہ وہ تمہارا صوبہ۔ یہ امت واحدہ ہے، مرکز کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، پورے عالم کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مدرسہ پوری قوم کا ہوتا ہے، پوری امت کے لیے، پوری امت مل کر ہیلپ کرتی ہے، پوری امت دعائیں کرتی ہیں اس کے لیے۔ جہاں کہیں کے رہنے والے کسی بھی جگہ کے لوگ آتے ہیں، چندے کا اعلان کرتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کس علاقے کا، آپ کہاں کے رہنے والے، ہم کیوں مدد کریں، سب اپنے ہیں۔ جب دل کھول کر سب ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، سب کو جب اپنا سمجھتے ہیں، تو یہ خباثت لوگوں کے ذہنوں سے نکلنا چاہیے کہ یہ ہمارے علاقے کا، وہ ہمارے فلاں کے علاقے کا، یہ آدمی اس علاقے کا، یہ علاقائیت، یہ وطنیت، یہ شہریت، کہ کہاں کے ہیں۔ جب آپ کے درمیان آ گئے وہ آپ ہی کے ہیں، یہ گندگی، یہ غلاظت، یہ خباثت جب تک امت کے اندر سے نہیں جائے گی امت متحد ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں کہیں آپ دیکھیں نا اتفاقی کی بات کہیں آ جائے فوراً رشتہ، کہ میرا رشتہ دار، کس کا رشتہ دار، خاندان، میری طرف والا، اس کی طرف والا، علاقہ کہ کرناٹک کا ہے، آندھرا کا ہے، تمل ناڈو کا ہے، کہاں کا ہے۔ یہ علاقائیت اس ذہنوں کے اندر یہ گمراہ قوموں کی پیداوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سب کو ایک قرار دیا کہ بنیانی مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سپورٹر ہوتا ہے۔ یہ دیوار کی طرح کوئی اینٹ دوسری اینٹ سے نہیں کہتی کہ تو الگ میں الگ، ہم دونوں ایک ہیں۔ جب تک ہمارے اندر جوڑ رہے گا ہماری مضبوطی قائم رہے گی، جب ہمارے درمیان درار آئے گا تو ہماری مضبوطی ختم۔ یہ غلاظتیں، یہ خباثتیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلے وہاں کے رہنے والوں میں دو قبیلے اوس خزرج ہمیشہ اس کی لڑائی کھڑی رہتی تھی۔ صحابہ میں بھی ایمان میں داخل ہونے کے بعد بھی ایک کمپٹیشن رہتا تھا کہ یہ کام کس نے کیا، اوس کے لوگوں نے، اچھا دوسرا کام ہم خزرج کے لوگ کریں گے۔
تو یہ دینی معاملات میں اگر ترقی کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ اپنی قومیت کو آپ مہمیز مت لگاؤ، قومیت کو مت بھڑکاؤ، بس امت بن کر کام کرو۔ تو ان دونوں میں آپس میں اخوت پیدا کی۔ پھر اس کے بعد باہر سے آئے ہوئے مہاجر اور یہاں کے پراپر یہاں رہنے والے انصار، آپ نے ان میں سے بھائی چارگی کر دیا کہ بھئی باہر سے ایک آیا ہوا آدمی، یہاں کا رہنے والا ایک آدمی، آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی۔ آپ نے جوڑے بنائے کہ کبھی اس میں فرق نہ کرنا یہ مہاجر ہے یا انصار ہے، سب تم آپس میں رشتہ دار بن جاؤ، آج کے بعد سے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تمام مہاجرین کو انصار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کر یہ جو مکے والے مدینے والے یہ جو فرق تھا نا، اس فرق کو آپ نے مٹا دیا کہ دلوں کے اندر اس کو نہ لاؤ۔ ایک مرتبہ یہی اختلاف صحابہ میں ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت دور سے فارس سے ہجرت کر کے آئے تھے، بہت ساری تکلیفوں پریشانیوں کے بعد، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے مدینے میں آ گئے تھے، تو پہلے سے مدینے کے اندر تھے، بعد میں مہاجر صحابہ آتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور وہ پورا معاملہ بہت دور تک چلا۔ تو ایک مرتبہ صحابہ میں یہ بحث شروع ہو گئی، انصار ایک طرف مہاجر ایک طرف تھے، کہ یہ سلمان کا شمار کس میں ہے؟ مہاجر کہنے لگے یہ فارس سے ہجرت کر کے آئے ہیں، جیسے ہم مکے سے آئے تو یہ مہاجر ہیں۔ تو انصار کہنے لگے جیسے ہم یہاں پہلے سے تھے، تمہارے آنے سے پہلے سلمان بھی یہیں پر تھے، تو یہ انصار میں سے ہیں۔ تو یہ بحث پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے اس بحث کا خاتمہ بہترین انداز میں یوں فرمایا کہ سلمان نہ مہاجرین میں ہے نہ انصار میں سے، بلکہ سلمان مجھ سے، یہ میرا ہے۔ آپ نے ان کو اپنے اہل بیت میں داخل فرمایا، اپنے خاندان میں جوڑ کر یہ فرمایا یہ تفریق کرنا چھوڑو، یہ فرقہ واریت چھوڑو، یہ کس کا وہ کس کا، میرا ہے، اور جو میرا ہو گیا وہ سب کا ہے۔ یہ بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہ ہے سیاست کہ جب تک لوگوں کے اندر ٹکڑے ہوں گے، جماعتیں ہوں گی، کبھی اس علاقے کے رہنے والے سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ بہت بڑی غلاظت، یہ بیچ ایک کیڑا ایسا ہوگا کہ کبھی نہ کبھی آپ کو فرقوں میں، ٹکڑوں میں، جماعتوں میں بانٹ کر لڑائیوں اور جھگڑوں میں الجھا دے گا، اور ایک دوسرے کی سپورٹ اور ہیلپ کرنے کو آپ کو مدد کے لیے تیار نہیں کرنے دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مدینے کے رہنے والے لوگوں میں، پھر اس کے بعد باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں اخوت محبت پیدا فرما دی اور یہ تفرقہ ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک تھے مدینے کے رہنے والے یہ لوگ انصار، اور باہر سے آئے ہوئے مہاجرین، ایک ہو گیا، اور بازو میں تھے یہود جو غیر اسلام والے تھے، غیر مسلمین تھے۔ اب ان کے اور ان کے درمیان میں بھی آپ نے تعلق کرایا۔ یہ دیکھیں کتنی بہترین سوچ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک جگہ پر رہنے والے آپس میں لڑیں گے، کٹیں گے، ٹکڑے میں بٹیں گے تو باہر والا اس کا فائدہ اٹھا لے گا۔ تو انصار میں اوس اور خزرج کو جوڑنا، اور اس کے بعد مہاجر اور انصار کو جوڑنا، پھر اس کے بعد صحابہ اور یہودیوں کو جوڑنے کا کام آپ نے کیا کہ یہودیوں کو بلایا اور ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے کہا ہم سب ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، ہمیں آپس میں دشمن بن کر نہیں بلکہ دوست بن کر رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی اس کو مانا اور آپ نے معاہدہ لکھا اور معاہدہ تحریر کروایا کہ آج کے بعد ہم تمہارے اور تم ہمارے ایک دوسرے کے معاون بنیں گے، ایک دوسرے کی مخالفت کبھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی دشمنی پر ہم آمادہ نہیں ہوں گے۔ اگر کبھی کسی کا دشمن لڑنے کے لیے آ جائے، اگر ہو سکے تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، نہیں ہو سکا تو تمہارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بہترین سیاست مدنیہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس واقعے میں، ان آیات میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے کہ یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کیا تھا،
لیکن تھے کافر اور مشرک ہی، یہودی، وہ بے دین تھے، تو ان کو تو دلی تعلق تھا کفار مکہ ہی سے۔ جب بدر میں جنگ ہو رہی تھی تو یہودیوں نے ہتھیار کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے کفار مکہ کی مدد بھی کی، تو عہد توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین عاہدت منہم، ان میں سے جس کسی سے آپ عہد کریں، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جیسے بدر میں توڑا، فی کل مرہ، ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بدر میں انہوں نے مدد کی اور جنگ صحابہ جیت گئے، تو ان کو بڑی پریشانی ہوگی، ہم نے سوچا تھا کہ یہ لوگ ہار جائیں گے، مگر معاملہ الٹا ہو گیا، اب ان کا راز فاش ہو گیا۔ تو یہ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر معافیاں مانگنے لگے، کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، وہ عہد دوبارہ آپ رینیول کر دیجئے، تجدید کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور پھر سے معاہدہ دوبارہ کیا کہ ٹھیک ہے آئندہ ہمارے دشمنوں کا ساتھ مت دینا۔ پھر اگلا سال احد کی جنگ ہوئی، تو احد میں جب ابتدائی فتح ہوئی، اس کے بعد جب شکست کی خبر آنے لگی تو ان یہودیوں نے پھر سے عہد توڑ دیا۔ اب سمجھ گئے کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اب ان لوگوں سے کیا ڈرنا، ان کے عہد کی کیا ضرورت، تو معاہدہ توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی کل مرہ، بار بار یہی کام کرتے ہیں، تو اب ہر مرتبہ وہی کام دہرائے آپ بھی، کہ عہد توڑیں پھر آ کر معافی مانگے، پھر عہد توڑیں پھر معافی مانگے، وہ کوئی بہانہ بنانے اور کھلونا نہیں ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْقَ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور ان لوگوں کو اس کا ڈر نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ہونے والا۔ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر کسی جنگ میں آپ ایسے عہد توڑنے والوں پر غلبہ پا لیں، اگر ان پر غالب آ جائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا دیجئے تاکہ ان کی سزا کو دیکھ کر ان کے پیچھے جو لوگ ہیں آگے آنے والے وہ سب بھاگ جائیں، ایسی سزا دیجئے۔ عہد توڑنے والوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بیان فرمائی کہ بار بار معاف مت کیجیے، ایک بار ہوا دو بار ہوا ٹھیک، اگلی بار اگر انہوں نے عہد توڑا تو خطرناک سزا دیجیے۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ بنو نذیر سب کے سب پورے قبیلے کو جلا وطن کر دیا گیا، بنو قریظہ کے تمام جتنے لڑنے والے لوگ تھے، ایک کے بعد ایک واقعات پہلے گزر چکے ہیں سیرت کے بیان کے اندر، کہ ایک ایک غزوے کے بعد میں، غزوہ خندق کے بعد کے اندر بنو قریظہ نے جو بعد عہدی کی تھی ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور تمام باقی لوگوں کو جلا وطن کر دیا گیا، سارا مدینہ ان لوگوں سے خالی کرا دیا۔ یہ ایسی سزا تھی کہ بعد والے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی عہد توڑنے کی سزا کتنی خطرناک ہے، حالانکہ اس زمانے میں اس علاقے میں تمام لوگ جانتے تھے کہ زبان دینے کے بعد زبان کو پلٹا نہیں جاتا۔ پہلے بھی پرانے زمانے کے لوگ بڑا اہتمام کرتے تھے کہ کسی کو یوں ہی بول دیا زبان سے تو یہ پتھر کی لکیر کی طرح ان کی بات ہوتی تھی، لیکن اب وہ زمانہ وہ ماحول دیکھنے میں نہیں آتا کہ اب تو بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، لکھائی پڑھائی میں ہوتا ہے مگر پھر بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ لکھنے کو عیب سمجھتے تھے، کیا لکھیں، جو بول دیا تو بول دیا، لوگ سمجھتے تھے، بولنے والا بھی سمجھتا، سننے والا بھی سمجھتا تھا کہ ہاں زبان ہے، تو لوگ کہتے تھے زبان کے لیے جان دے دیں گے، کہ ہم نے زبان دے دیا ہے زبان پلٹے گی نہیں۔ تو یہ عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑ ڈالنا، ہمارے زمانے کے اندر بچپن میں ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے دیکھا کہتے ہوئے، تو اس زمانے کے اندر تو لوگوں کا بڑا عجیب ماحول تھا کہ عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑنا، وہ جو مشہور لفظ ہے نمک حرامی کرنا، یہ جو نمک ہے نا، صرف اتنی حقیر سی چیز، اتنی مہنگائی کے زمانے میں بھی آپ کو روپیوں کے اندر وہ چیز مل جاتی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر تو ایک ایک پیسے کے اندر ایک ایک سیر بھر کر لایا جاتا تھا،
کسی سے نمک لے لیتے تھے مانگ کر کہ اتنی حقیر سی چیز، گھر میں نمک ہوگا تھوڑا دے دیجئے. اب جس نے نمک دے دیا لوگ اس کا بھی احسان مانتے تھے کہ اس کا نمک ہم نے کھا لیا ہے، اب اس کے خلاف ہم نہ بولیں گے نہ اس کے خلاف ہم کریں گے. یہی نمک حرامی ہوتی ہے کہ اتنی حقیر سی چیز کی لوگ اتنی قدر کرتے تھے. اور آج کل تو آپ کسی کو پالیے پوسیے بڑا کیجئے اور پوری خدمت ان کی کیجئے اور وہ نمک حرامی تو کیا سب کچھ حرام کر دے گا. بہرحال وعدہ خلافی بڑی بدترین چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یذکرون. اب ان کو ایسی سزا دیجیے، اور یہ سزا بھی بہت ہی محبت کے ساتھ، تاکہ بعد والے لوگوں کو ایک عبرت ہو، نصیحت ہو، اور آئندہ آنے والے لوگ ایسی غلطی نہ کریں. آگے ایک اور آیت ہے، میرے حال کل انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی کل عرض کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق ایمان و اعمال